السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ آپ 589 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام عبد عمر یا عبد کعبہ رکھا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ بھی اپنے والد کے ساتھ تجارت کے سفر میں جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ان کے والد ان کو اپنے ساتھ یمن لے گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ سیدنا عثمان اور ان کے والد عفان بھی تھے۔ راستے میں قبیلے کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا جس میں ان کے والد مارے گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور اپنے باپ کے قاتل کو ہلاک کر دیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 30 برس کے قریب تھی۔ اسلام کی دعوت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان تک پہنچی۔ مکہ والوں نے آپ پر بہت مظالم ڈھائے۔ 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ آپ نے دوسری ہجرت حبشہ بھی کی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حبشہ میں مقیم مسلمانوں کے لیے آیا کہ جو مسلمان حبشہ میں مقیم ہیں وہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اس پر وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کو ان کا بھائی بنایا۔ سعد بن ربیع بہت بڑے دولت مند آدمی تھے۔ انہوں نے دولت کا، جائیداد کا، قرض، ہر چیز کا نصف سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو دینا چاہا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بھائی یہ سب چیزیں تمہیں مبارک ہو، مجھے تو تم صرف بازار کا راستہ بتا دو جہاں تجارت ہوتی ہے۔ یہ سن کر سعد بن ربیع نے ان کو راستہ بتا دیا۔ آپ بازار گئے، وہاں سے پنیر اور گھی خرید کر تجارت شروع کی۔ اس سے انہوں نے تجارت کی اور بہت جلد دولت مند ہو گئے۔ آپ نے اپنی دولت اور زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی۔ بدر کی لڑائی میں آپ شریک تھے۔ احد کی لڑائی میں جو صحابہ آپ کے گرد جم کر کھڑے رہے ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے رہے، زخم پر زخم کھائے لیکن لڑائی سے پیچھے نہ ہٹے۔ لڑائی کے بعد ان کے جسم پر 21 زخم گنے گئے۔ ان میں پاؤں کا زخم اس قدر شدید تھا کہ ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے۔ خندق کی لڑائی میں آپ بھی دیگر صحابہ کی طرح خندق کھودوانے میں شریک تھے۔ شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے دومت الجندل سے گزرتے تھے۔ اس علاقے میں بنو کلب کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ عیسائی تھے اور قافلوں کے لیے خطرے کا باعث تھے۔ شعبان 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو سردار بنا کر 700 صحابہ کا لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بنو کلب کو اسلام کی دعوت دی۔ 3 دن تک وہ انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ آخر تیسرے دن بنو کلب مسلمان ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب تمام صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیا تو سیدنا عبد الرحمن نے ایک بڑی رقم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس سفر کی ایک خاص بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے اور وہاں دیر ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے کھڑا فرما دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آئے تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے ہٹا دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو۔ پھر آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے 1 رکعت پڑھی، بقیہ نماز سلام پھیرنے کے بعد پوری کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت میں آپ سے حکومتی معاملات میں مشورے لیے جاتے رہے۔ سیدنا عمر کے دور خلافت میں بھی مشیر کے طور پر رہے۔ آپ کو امیر حج بنایا گیا۔ ایک دفعہ شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ آ کر رکا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ
سیدنا عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا قافلے والے تھکے ماندے ہیں، یہ نہ ہو بے خبر سو جائیں اور ان سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے، کیوں نہ ہم دونوں اس قافلے کی رکھوالی کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے رات بھر پہرا دیا۔ 16 ہجری میں فاروق شام تشریف لے گئے، وہاں بیت المقدس والوں سے معاہدہ طے پانا تھا۔ اس معاہدے کے تحت بیت المقدس ان کے حوالے کرنا تھا۔ یہ معاہدہ جاویہ کے مقام پر لکھا گیا۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف گواہ کے طور پر اس معاہدے پر دستخط کیے۔ سیدنا عمر نے جب آخری مرتبہ 30 ہجری میں حج کیا تو سیدنا عبدالرحمن بن عوف آپ کے ساتھ تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو آپ نے گرتے گرتے اپنی جگہ عبدالرحمن بن عوف کو کھڑا کر دیا کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ جب سیدنا عمر کو پتہ چل گیا کہ اب وہ زیادہ تر دنیا پر نہیں ہے تو انہوں نے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام لیے، ان میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف کا نام بھی تھا۔ آپ نے کئی شادیاں کی جن سے 8 لڑکیاں اور 20 سے زیادہ لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت دی تھی اور ساتھ ہی بہت بڑا دل دیا تھا۔ ایک روز اپنی ایک زمین 40,000 میں فروخت کی اور اسی وقت یہ رقم مدینے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ ایک مرتبہ جہاد میں گھوڑوں کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے 500 گھوڑے دیے، ایک دفعہ 500 اونٹ بھی دیے تو اور موقعوں پر آپ نے 1500 اونٹ دیے۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ کو 400 دینار پیش کیے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے تو 100 بدری صحابہ زندہ تھے اور ان کو 400 دینار پیش کیے۔ انہوں نے اور کہا کہ یہ تحفہ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ انہوں نے خوشی سے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ ان کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کو بہت غم ہوا۔ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، شکر ہے تم فتنے کے زمانے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جنازے پر سعد بن ابی وقاص نے بار بار کہا، یہ پہاڑ تھا جو چل بسا۔ ان کی نماز جنازہ زبیر بن عوام یا سیدنا عثمان نے پڑھائی۔ آپ بہت خوبصورت تھے، قد لمبا اور رنگ سرخ تھا، آنکھیں بڑی، داڑھی گھنی اور پلکیں لمبی تھیں۔ سادہ کھانا پسند تھا، عمدہ کھانا دیکھتے تو رو پڑتے اور فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کو ساری عمر جوہوں کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نصیب نہ ہوئی۔ آمدنی کا بڑا ذریعہ تجارت تھا، بہت بڑے تجارت تھے، اپنی دولت کو بے دریغ اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے۔ امہات المومنین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبدالرحمن بن عوف کو سخت بات کہہ دی۔ انہوں نے اس بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے خالد کو بلایا اور کہا، میرے بدری صحابہ میں سے کسی کو تکلیف نہ دو، تم میں سے ہر ایک احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو بھی میرے بدری صحابہ کے مرتبے کے نصف کو نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبدالرحمن بن عوف کو صادق اور سخی فرمایا کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد جو تمہاری خدمت کریں گے وہ صادق اور سخی ہوں گے، یعنی سیدنا عبدالرحمن بن عوف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔